السلام علیکم. السلام علیکم نصر اللہ بھائی. میں ذرا آج باہر ہوں, روڈ پہ کافی رش ہے. جی کوئی ایشو نہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ تو اللہ وبرکاتہ. ویبینار میں اسٹارٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ. جی کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں اسٹارٹ ہے بچی, ویبینار الحمد اسٹارٹ ہے للہ رب بچی. العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین. اہلا وسہلا مرحبا, خوش آمدید. شروع سے لے کے آخر تک ہمارا کورس مکمل اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں و دواں ہے. سبق نمبر انشاءاللہ آج ہم 8 پڑھیں گے, جس میں آج اللہ کی مدد و توفیق کے ساتھ ہمارا پارہ نمبر 2 مکمل ہو جائے گا باذن اللہ تعالی. کورس کا تعارف ماشاءاللہ بار بار آپ کے سامنے آتا ہے, آپ کے پاس سلائیڈز کے سامنے آپ کو بار بار دکھایا جاتا ہے. یہ چیزیں بھی آپ کو ماشاءاللہ یاد ہو گئی ہوں گی. کورس کے مقاصد کے حوالے سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں کہ کورس کا اصل میں مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمارے اس مقصد کے اندر کامیاب فرمائے اور ہماری نیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالص فرمائے. نیت کے حوالے سے صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ کے سبق کی طرف بڑھیں گے کہ ایک امام صاحب رحمہ اللہ, غالباً امام حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, یا سفیان ثوری, بلکہ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ 30 یعنی 30 ایئرز مجھے لگے ہیں صرف اور صرف اپنی نیت کو خالص کرنے میں. تو ہمیں ہر وقت اپنی عبادات کے حوالے سے اور سارے معاملات کے حوالے سے نیت کو خالص کرنے کی ضرورت ہے. صبح جب آپ بیدار ہوں تو سب سے پہلے اٹھ کے اپنی نیت کی تجدید کریں, اپنی نیت کو اپڈیٹ کریں کہ یا اللہ جو بھی میں کام کروں وہ خالصتاً تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے ہوں, اور اللہ وہ خالصتاً تیرے ہی لیے ہوں. اس کے اندر کسی قسم کی ریاکاری, کسی قسم کا دکھلاوا یا لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا اس میں مقصود نہ ہو. تو ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کے لیے اس پہ کوشش کرنی چاہیے. صفحہ نمبر ہمارے پاس آ گیا جی 36 نمبر پیج ہم پڑھیں گے تیسری طلاق کے بارے میں, کیونکہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ 2 طلاقوں کے بعد کیا معاملہ ہے. اب تیسری طلاق کے بارے میں ہوگا, طلاق دو یا رکھو وغیرہ, اور اس طرح مذاق نہ بناؤ اللہ کی آیات کو متعلقہ یعنی نکاح سے نہ ہونا یا روکنا وغیرہ. اس حوالے سے انشاءاللہ باذن اللہ کچھ باتیں اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تو سبق کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں پچھلی جو ہمارے پاس آیت آخری گزری تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان, کے 2 دفعہ رجی طلاق ہے کہ اس کے بعد آپ یا تو رجوع کر سکتے ہیں, نکاح جدید کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب آگے بات جو ابھی آ رہی ہے وہ ہے تیسری طلاق کے بعد کیا معاملہ ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا, فَإِن پس اگر طلقها اس کو طلاق دی گئی یا دے دی جائے, فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو وہ حلال نہیں ہے اس کے لیے, مِن بَعْدُ اس کے بعد, حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا وہ نکاح کر لے, زوجن غیرہ کسی اور مرد کے ساتھ, کسی اور خاوند کے ساتھ. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے, فَلَا جُنَاحَ تو کوئی گناہ نہیں ہے, عَلَيْهِمَا ان دونوں پر, أَن يَتَرَاجَعَا کہ وہ دونوں رجوع کریں, إِن ظَنَّا اگر وہ گمان کرتے ہیں, أَن يُقِيمَا کہ وہ قائم رکھ سکیں گے, حدود اللہ اللہ کی حدوں کو. وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں, يُبَيِّنُهَا وہ بیان کرتا ہے ان کو, لِقَوْمٍ ایسی قوم کے لیے, يَعْلَمُونَ وہ جاننے والے ہیں. یہاں پہ نا ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنا چاہوں گا کہ پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ تھی رجی طلاق کی, کہ 2 طلاقیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک آدمی نے ایک خاوند نے ایک بیوی کو طلاق دی, اس کے بعد عدت پوری ہونے سے پہلے اس نے اس کے ساتھ رجوع کر لیا, ٹھیک ہے جی, یا عدت پوری ہو بھی گئی لیکن اس عورت نے بھی کسی اور جگہ نکاح نہیں کیا, اس مرد نے بھی نہیں کیا, اب دوبارہ وہ آپس میں ملنا چاہیں تو وہ نکاح جدید کر کے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے آگے باتیں آ رہی ہیں. 2 طلاقوں کے بعد اب کسی مرد نے تیسری طلاق دے دی ہے تو تیسری طلاق کے بعد بھی اس کی عدت ہے,
لیکن اس عدت کے بعد رجوع کرنا نہیں ہے، بلکہ اب کیا ہوگا کہ وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے گی، ٹھیک ہے جی، کسی اور مرد سے شادی کرنے کے بعد پھر اگر ان دونوں کے درمیان کوئی معاملہ چلتا ہے، نہیں چلتا، کسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں بھی جدائی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ عورت پہلے مرد کی طرف آ سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی نکاح جو طلاق کی شرط پہ نکاح کیا جائے وہ نکاح نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس آیت سے، ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، اس آیت سے بعض لوگ حلالے والا نکاح کر لیتے ہیں۔ حلالے والے نکاح کے بارے میں شریعت بڑی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے کروایا جا رہا ہے اس کے اوپر، یعنی کرنے والے کروانے والے دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صاحب نے جو حلالہ کرنے والا ہے اس کو کرائے کا سانڈ کہا ہے۔ تو یہ حلالے والی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی اس آیت سے کوئی حلالے والی شرط نکلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ زید نے سلمہ کو طلاق دی، اب سلمہ نے واپس اس کی طرف رجوع نہیں کرنا، یعنی 3 طلاقیں ہو گئی۔ اب سلمہ نکاح کرتی ہے خالد کے ساتھ، تو خالد اس کو اپنے پاس رکھتا ہے اور نکاح اس شرط پہ نہیں ہوتا کہ اس کو طلاق دے دی جائے گی۔ نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ لاجیکلی بات ہے نا، نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ طلاق دینا۔ اگر طلاق دینے کا مقصد ہو تو پھر نکاح کا جو حکمت اور اس کی جو بات تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ اور یہ تو بالکل ان لاجیکل اور زیادتی والی بات ہے کہ طلاق تو مرد دے اور حلالہ عورتوں کا نکلوائیں، یہ بہت غیر مناسب بات ہے۔ بس اس میں اتنی سی اختصار کے ساتھ میں آپ کو بات سامنے رکھ دوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ کو آیت کے ظاہری الفاظ کے ساتھ کسی کو یہ گمان ہو کہ شاید پتہ نہیں یہ نکاح یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حلالہ کروانا جائز ہے۔ یہ حلالہ کروانا بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بسنے کی نیت کے ساتھ نکاح کیا جائے، پھر اس کے بعد آپس میں کوئی معاملہ نہیں ہوا یا کوئی وجہ بن گئی، دوبارہ طلاق ہو جائے تو پھر پہلے خامند کی طرف آیا جا سکتا ہے۔ ادروائز حلالہ کرنے کے لیے یا پہلے خامند کے لیے حلال کرنے کے لیے کوئی گنجائش شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، اور جب تم طلاق دے دو النساء خواتین کو، فَبَلَغْنَا، تو وہ پہنچ جائیں آجَلَہُنَّ، اپنی مدت کو، یعنی ان کی عدت کی جو مدت ہے وہ پوری ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو یہاں پر آ کے تم نے کرنا کیا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ، تم ان کو روک لو۔ یہ کسی کا مائک آن ہے، مائک بند کر دیں اپنا، جس کا مائک آن ہے مائک بند کر دیں۔ مجھے بھائی دیکھیں کس کا مائک آن ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، یہ مائک بند کر دیں امجد بھائی، مائک بند کروائیں۔ کس کا مائک چل رہا ہے یار؟ تھوڑا دیکھیں کس کا مائک ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ چلیں جزاک اللہ خیر جی، دوبارہ اس آیت کو شروع سے پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، اور جب تم طلاق دے دو النساء، اپنی خواتین کو، یعنی اپنی عورتوں کو تم طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ان کی عدت کی مدت مکمل ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو تم ان کو روک لو، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق، یعنی عرف کے مطابق تم ان کو روک لو۔ مطلب کیا ہے؟ ان کی طرف رجوع کر لو اگر چھوڑنا ہی ہے، او یا سرحوہن، ان کو چھوڑ دو، بمعروفن، اچھے طریقے کے ساتھ، احسان کرتے ہوئے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت میں بڑی زبردست باتیں کی ہوئی ہیں کہ اگر عورت کو رکھنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے، اور اگر اس کو چھوڑنا ہے تو پھر بھی اچھے طریقے سے۔ ہمارے ہاں رکھا بھی اچھے طریقے سے نہیں جاتا اور چھوڑتے ہوئے تو ہم کسی بھی چیز کا خیال نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، تم ان کو نہ روکے رکھو، ضرارن، تکلیف دیتے ہوئے، یعنی ان کو نقصان دینے کی غرض سے تم ان کو روک کے نہ رکھو، لتعتدوا، کہ تم ان پر زیادتی کرو، لتعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، ومن یفعل، اور جس نے ایسے کیا، ذالک، اس طرح سے کیا، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا۔ ٹھیک ہے جی، فقد ظلم نفسہ، تو اس نے اپنے آپ کے اوپر بڑا ظلم کیا۔ ولا تتخذوا، اور نہ تم پکڑو، آیات اللہ، یا نہ تم بناؤ، آیات اللہ، اللہ کے احکامات کو۔ یہاں پہ آیات اللہ سے مراد کوئی اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں، بلکہ آیت سے مراد اللہ کے احکامات ہیں۔ ولا تتخذوا، نہ تم بناؤ، آیات اللہ، اللہ کے احکامات کو، ہزوا، مذاق۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی بچے کا کھیل نہیں ہے کہ تم جب چاہو طلاق دے دو، جب چاہو رجوع کر لو، جب چاہو جی کسی اور کے ساتھ نکاح کر کے فلاں کے لیے جائز کروا دو۔ یہ اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق کرنا ہے تمہارا۔ تو اللہ نے بڑی سنگین یا سخت الفاظ میں یہاں پہ یہ بات فرمائی ہے کہ ولا تتخذوا آیات اللہ، اللہ کے احکامات کو تم ہزوا، مذاق نہ بناؤ، وذکروا نعمت اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم، جو تم پر ہیں، وما انزل، اور جو نازل کیا اس نے، علیکم، تم پر، من الکتاب، کتاب سے، والحکمہ، اور حکمت سے، یعظکم، وہ تم کو نصیحت کرتا ہے، بھی، اس کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت نازل کی ہے، تم اس سے اپنے لیے فائدہ حاصل کرو، وہ تمہاری نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی چیزیں ہیں۔
واتقوا اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ طلاق کی باتیں آئیں، اللہ کہتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمْ اور جب تم طلاق دو النساء خواتین کو فَبَلَغْنَا تو وہ پہنچ جائیں أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو، یعنی ان کی عدت کی مدت ختم ہو جائے، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ۔ اصل میں نا اس آیت کا شان نزول میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نا اپنی بہن کی شادی کی، اپنے ایک دوست تھے جو پتہ نہیں ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ابن عدی تھے غالباً، ان کے دوست تھے ابن عدی۔ انہوں نے نا اپنی بہن کی شادی اپنے اس دوست کے ساتھ کی، پھر اس دوست نے غصے میں آ کے ان کی بہن کو طلاق دے دی، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو طلاق دے دی۔ تو ان کی نا عدت کی مدت مکمل ہو گئی، یعنی وہ 3 حیض جو تھے وہ پورے ہو گئے، ابھی اپنے گھر میں ہیں، وہ بندہ اپنے گھر میں ہے، لیکن انہوں نے بھی شادی نہیں کی اور اس عورت نے بھی مرد نے بھی شادی نہیں کی۔ تو انہوں نے نا دوبارہ دونوں کے دل میں بات آ گئی کہ چلیں چھوڑیں، ہم ایک دوسرے سے رجوع کر لیتے ہیں، مل لیتے ہیں۔ اب جب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا نا معقل بن یسار کی بہن کو، تو معقل بن یسار کو بڑی غیرت آئی کہ پہلے تو میری بہن کو طلاق دی ہے، اب دوبارہ یہ نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، کیونکہ یہ رجی طلاق تھی اور عدت کی مدت پوری ہو چکی تھی، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم طلاق دو بیویوں کو، عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ وہ اپنی عدت کو پورا کر چکی ہوں یا اپنی عدت مکمل کر چکی ہوں یا اپنی عدت کو پہنچ چکی ہوں، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ تم ان کو روکو مت، کس بات سے؟ این کہنا کہ وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے شوہروں کے ساتھ۔ اللہ نے ان کو شوہر کہا ہے، یعنی اپنے پرانے شوہر کے پاس اگر وہ لوٹنا چاہیں تو تم ان کو روکو مت، ٹھیک ہے جی۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف اذا جب تراضوا وہ راضی ہوں بینہم آپس میں بالمعروف دستور کے مطابق، جب وہ آپس میں راضی ہیں تو آپ کو ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ شریعت کی حکمت اور خوبصورتی دیکھیں کہ ایک مرد اور خاتون کے ملنے کے لیے اور ان کو ملانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے آیات پہ آیات نازل کر رہا ہے اور کس قسم کے قوانین نافذ کر رہا ہے۔ یہ جو طلاق دے کے عدت گزارنے کا حکم ہے اور اسی گھر میں گزارنے کا حکم ہے، کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نان و نفقہ شوہر کے ذمہ کیوں لگایا ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، شرمندگی پیدا ہوگی، بچوں کا خیال آئے گا، خاندان کی عزت کا خیال آئے گا، یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہوگا تو ان کے ذہن میں یہ باتیں آئیں گی اور واپس ایک دوسرے کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اس وجہ سے یہ حکمتیں ہیں۔ اگر ہم طلاق دینے کے فوراً بعد بیویوں کو گھروں سے نکال دیں یا مرد ان کو نکال دیں یا وہ خود نکل کے چلی جائیں تو میرے بھائی اس حکمت کا تو فائدہ ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ لاجک ہی ختم ہو جاتا ہے، لہذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک یہ یوعظ و نصیحت ہے بھی اس کے ساتھ، من کانا یعنی یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے، من کانا منکم تم میں سے، یؤمنو جو ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ایسے لوگوں کے لیے اس بات کے اندر نصیحت ہے جو لوگ اللہ اور اس کے آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں۔ ذالکم اور یہ ازکا زیادہ تزکیہ ہے، لکم تمہارے لیے، بات ہارو اور زیادہ پاکیزہ اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کس لیے جی؟ واللہ یعلم وہو یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس پیج آ جاتا ہے، پیج نمبر 37، جس کے اندر ماؤں کے دودھ پلانے کے حوالے سے، چھڑانے کے حوالے سے، اور اس طرح سے جو خامن فوت ہو جاتا ہے اس کی عدت کتنی دیر تک ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ باذن اللہ کچھ باتیں ہوں گی باذن اللہ تعالی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات اور مائیں، یعنی ماؤں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور مائیں یرضعن وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، حولینی کاملینی 2 سال مکمل، حولینی 2 سال کاملینی مکمل۔ اب یہاں سے کیا ثابت ہوا، ہمیں کیا پتہ چلا؟ پھر آگے بھی سن لیں، لمن ارادہ جو کوئی ارادہ کرے، ان یتم الرضاعہ کہ وہ رضاعت کو پورا کرے۔ رضاعت کی مدت یا بچوں کو دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ ہمارے ہاں جو 2 سال سے زیادہ پلایا جاتا ہے یا 2.5 سال یا 3 سال لے جاتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 2 سال کامل مدت ہے بچے کو دودھ پلانے کی۔ ہاں اگر کسی مجبوری کے تحت کسی وجہ سے کم کر لیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ اسی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ جس کا وہ بچہ ہے، وعلا اور اس پر، المولود لہو جس کا وہ بچہ ہے، یعنی وہ جو مولود ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے، جس کا وہ بچہ ہے، رزق ہننا اس کے ذمے رزق ہے، وکسوت ہننا اور کپڑے پہنانا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی باپ کے ذمے اس اگر کوئی عورت کسی مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب بیوی کو طلاق دی اور 2-3 دن بعد، 5 دن بعد، 10 دن بعد وہ بچہ پیدا ہو گیا،
یا ان کی عدت کی مدت گزر گئی تھی، وہ بچہ پیدا ہو گیا، تو اب یہ جو شوہر ہے جس کا یہ بچہ ہے، یعنی یہ جو باپ ہے، یہ باپ اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کا پیسہ اور نان و نفقہ اس عورت کا برداشت کرے گا پورے 2 سال. 2 سال یہ جب تک وہ دودھ پلانا چاہے، نان و نفقہ خامد یعنی کہ باپ کے ذمے ہے، بچے کے باپ کے ذمے ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لا تکلفو، نہیں بوجھ ڈالا جائے گا نفس ان کسی جان پر الا وسعہا، مگر اس کی استطاعت کے مطابق. ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت یہ مطالبہ کر رہے کہ ایک بندے کی 10,000 روپے سیلری ہے، مثال کے طور پہ 10,000 اس کی انکم ہے، تو وہ اس کو کہے میں تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں لہٰذا 7,000 روپے تم مجھے دو، تو وہ کہاں سے گزارا کرے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں کسی جان کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. لا تضار والدۃ بولدہا، لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے یا تکلیف دی جائے، والدۃ والدہ کو بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود اللہ بولدہ اور نہ ہی کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے. یعنی ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں کسی بھی صورت، جہاں پہ اتفاق ہوتا ہے اسی جگہ پہ بات کر لیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وعلی الوارث، اور وارثوں پر ہے مثل ذالک اسی طرح سے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، میں آپ کو سادہ سے انداز میں سمجھا دیتا ہوں کہ ایک آدمی تھا، اب اس نے طلاق دے دی اور کچھ عرصے بعد وہ بچہ بھی پیدا ہو گیا. اب بچہ پیدا ہوا تو یہ بندہ فوت ہو گیا. اب یہ بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کا جو ترکہ یا اس کی وراثت پڑی ہوئی ہے، اسی وراثت سے اس بچے کے دودھ پلانے کے لیے نان و نفقہ اس کی ماں کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ نے فرمایا وارثوں کے لیے یہ بات لازم ہے، وہ بیٹا بچہ بھی وارث بنے گا. اس کے علاوہ جو دیگر ورثاء اس کے موجود ہیں، جو بھی ورثاء موجود ہوں، وہ اس بچے کو دودھ پلانے کی جو رقم ہے وہ ادا کریں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَا، اگر وہ دونوں ارادہ کریں فِصَالًا جدائی کا یعنی ختم کرنے کا، عن تراض منہما وتشاور مشورے کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ مشورے اور رضامندی کے ساتھ اگر وہ اس دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس کو ختم کرنے اور چھڑوانا چاہیں، دودھ چھڑوانا چاہیں، فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا، کہ تم ان کو دودھ پلواؤ، یعنی جیسے ایک آدمی کسی دائیہ سے دودھ پلوا دینا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. اسی طرح سے اور بھی کچھ اور ماؤں کے بارے میں آتا ہے. تو اگر کسی اس ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانا ہے تو وہ بھی پلوایا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا، کہ تم دودھ پلاؤ ان کو، یعنی اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا، جب، سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تم وہ دے دو، سلمتم یعنی تم حوالے کر دو، ما آتیتم جو تم نے دیا، بالمعروفی عرف کے مطابق، دستور کے مطابق. مثلا کہ تم نے اب تمہارے دستور کے اندر جو رضائی خاتون کو یا دودھ پلانے والی خاتون کو جو مال یا نان و نفقہ یا پیسہ دیا جاتا ہے، تم نے اس کو وہ اجرت دینی ہے. جب تم وہ دو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تم کہیں سے بھی دودھ پلوا سکتے ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بصیر دیکھنے والا ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، مثال کے طور پہ جو ہم پچھلی آیات پڑھ کے آ رہے ہیں، ان پچھلی آیات کے اندر کسی نے ہر ایک آیت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، واتقوا اللہ وعلموا، واتقوا اللہ وعلموا، یہ لفظ آپ کو تکرار کے ساتھ ملیں گے. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ انسان، اور جہاں پہ بھی حقوق العباد کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، آپ یہ پچھلی آیتیں کھول کے دیکھ لیجئے گا، جہاں پہ بھی حقوق العباد کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اختتام اس آیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت ایک یہ سمجھ آتی ہے کہ عام طور پہ انسان یہ جو آئلی معاملات ہوتے ہیں یا حقوق العباد ہوتے ہیں ان کے اندر کمزور ہوتا ہے، اور ان کے اندر وہ انصاف نہیں کر پاتا، یا وہ اس کے اندر تھوڑا ڈگمگا جاتا ہے، یا وہ اس کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، یا وہ اس کے اندر جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے کسی نہ کسی چیز کو. تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ احکامات نازل کرنے کے بعد اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَعْلَمُوا وَعْلَمُوا وَعْلَمُوا، جان لو جان لو جان لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنے والا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، اللہ تمہاری خبر گیری کرنے والا ہے، اللہ تمہارے ساتھ اللہ سے تم ملاقات کرنے والے ہو. واتقوا اللہ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یہ بات بھی جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات کرو گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر اس بات کی اور اس حکم کی اہمیت زیادہ سے زیادہ اجاگر ہو سکے کہ ہم نے اس کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی بھی کسی بھی طرح سے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات بیان کر رہے ہیں 4 مہینے 10 دن کا انتظار، یعنی ان خواتین کی بات ہونے جا رہی ہے جو بیوہ ہو جائیں.
اللہ کہتے ہیں والذین، اور وہ لوگ یتوفون جو فوت ہو گئے منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑا انہوں نے ازواجن بیویاں، یتربصن وہ رکیں بانفسہن اپنے آپ کو، یعنی وہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں کتنی دیر، اربعۃ اشہر 4 مہینے وعشرا اور 10 دن، 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہے جس عورت کا خامن فوت ہو جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری ایسی احادیث منقول ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی فوت شدہ آدمی کی طرف سے 3 دن سے زیادہ سوگ آپ لوگ نہیں منا سکتے، الا کہ بیوی اپنے خامن کی طرف سے 4 مہینے 10 دن کا سوگ کرے گی۔ اب اس میں بھی یہ باتیں جان لیں کہ 4 مہینے 10 دن کے اندر وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی جیسے ہمارے کلچر میں پایا جاتا ہے، جیسے مہندی وغیرہ لگانا یا زیورات کا استعمال کرنا یا بھڑکیلے قسم کے کپڑے پہننا یا رنگ برنگے کپڑے پہننا، اس طرح کی چیزیں، یعنی مناسب کپڑے جو اس کے بناؤ سنگار کو واضح نہ کریں، تو وہ عورت بناؤ سنگار نہیں کرے گی، باہر جانے سے اجتناب کرے گی۔ ایک اور بات بھی یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ ایسی عورت جو خود اپنے بچوں کے لیے مال کماتی ہے یا ان کے لیے سودا سلف لے کے آتی ہے یا وہ بچے اس کے چھوٹے ہیں، تو ایسی عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ باہر سے اپنی چیزیں وغیرہ خرید کے لے آئے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ عدت کے اندر کوئی خاتون ہے تو اس کے بچے بھوکے مر جائیں، جی وہ کہے میں عدت میں ہوں، میں تو گھر سے باہر جاتی نہیں، تو وہ گھر سے باہر جائے، اپنے آپ کو چھپا کے جائے، اپنی ضرورت کا معاملہ پورا کر کے گھر میں واپس وہ آ سکتی ہے۔ تو 4 مہینے 10 دن ہے۔ میں نا ایک جیپنیز کسی ڈاکٹر کی ریسرچ پڑھ رہا تھا، غالباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جی جس عورت کو طلاق دی ہے اس کو تو ہم 3 حیض اس کو کہتے ہیں کہ وہ رک جائے، 3 مہینے رک جائے، لیکن جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے وہ 4 مہینے 10 دن کیوں رکیں؟ یہاں پہ میں نا آپ کو ایک چھوٹا سا نفیس سا شریعت کی ایک حکمت سمجھانے لگا ہوں۔ دیکھیں کوئی بھی خاتون، جو خاتون طلاق یافتہ ہوتی ہے نا، وہ تو طلاق اس کو ہوئی، وہ تو چاہتی ہے کہ میں اس سے جان چھڑوا لوں، یا وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے جان چھڑوائے، وہ تو ایک دوسرے سے ملنے ہی نہیں چاہتے، لہٰذا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جائیں جہاں پہ بھی جانا ہے، جو بھی کرنا ہے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ 4 مہینے 10 دن اس عورت کو روکنے کی جو حکمت ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی بھی مرد کے ساتھ کسی عورت کا تعلق پیدا ہو جانا یہ جسم کے اندر ایک مختلف قسم کے ہارمونز پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ایک جیپنیز ریسرچ تھی، تو وہ ہارمونز یعنی ان ہارمونز کی ڈی ایکٹیویشن، یعنی ان کو ختم ہوتے ہوتے یا بند ہوتے ہوتے 4 مہینے 10 دن کا ٹائم چاہیے۔ یہ عورت مینٹلی کسی اور خامند کے پاس جانے کے لیے 4 مہینے 10 دن سے پہلے تیار ہی نہیں ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہاں پہ اس کو یہ 4 مہینے 10 دن کا ہی کہا ہے نا، 4 مہینے 15 کیوں نہیں کہہ دیا، 4 مہینے 20 کیوں نہیں کہہ دیا، 5 مہینے کیوں نہیں کہہ دیا، 3 مہینے 10 دن کیوں نہیں کہہ دیا، 4 مہینے 10 دن کا، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی، اور یہ وجہ یہی ہے کہ اس کے جو وہ ہارمونز اس کے پہلے خامن کی وجہ سے ایکٹیویٹ تھے، وہ ڈس ایکٹیویٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے 4 مہینے 10 دن کا۔ وہ ڈس ایکٹیویٹ ہوں گے تو وہ مینٹلی پریپیئر ہوگی کہ اس نے اگلا کیا قدم اٹھانا ہے، کیا اس نے کام کرنا ہے، کسی اور خامن کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، یا اس نے کس طرح سے گزارا کرنا ہے۔ یہ وجہ ہے 4 اشہر و عشرہ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَا، جب وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو، یعنی ان کی عدت کی مدت ختم ہو جائے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا فی انفسہن، جو بھی وہ اپنے بارے میں کام کریں، فیما جو بھی فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے لیے جو بھی وہ فیصلہ اختیار کرنی چاہتی ہیں اس میں ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، بالمعروفی دستور کے مطابق یا عرف کے مطابق، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیر ان کو دیکھنے والا، خبیر ان کو جاننے والا ہے، ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بیوہ عورت کو نکاح کا پیغام، دیکھیں یاد رکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ تمہید باندھ دوں، اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے اور وہ رجی طلاق ہے نا، تو اس طلاق کے دوران اس کو نکاح کا پیغام بھیجنا نہ اشارے کے ساتھ، یعنی چاہے آپ نے اشارہ کر کے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے یا علل اعلان نکاح کا پیغام بھیجا ہے، دونوں چیزیں حرام ہیں۔ کسی بھی طرح سے اس عورت کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جا سکتا جس کو طلاق ہوئی ہے، البتہ وہ عورت جس کا خامند فوت ہو چکا ہے اس کو علل اعلان نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ اس کو اشارتاً پیغام دیا جائے گا، جیسے اس کو کہہ دیا جائے جی آپ بھی ماشاءاللہ ابھی جوان ہیں، نہیں آپ کے لیے اللہ نے بڑے راستے رکھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ کو اچھا نعم البدل دے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا آپ کو اللہ تعالیٰ نعم البدل دے دے گا، یا اچھا بدلہ اللہ آپ کو دے دے گا، کوئی اس طرح سے اشارہ کرتے ہوئے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے، علل اعلان اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جا سکتا۔ انہی آیات کے بارے میں
انہی احکامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان آیات میں بات بیان کر رہے ہیں، اور میں اس کو اختصار کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ولا جناح، اور نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، فی ما اس چیز کے بارے میں، عرستم کہ تم اشارہ کرو، بھی ان کو، من خطبت النساء نکاح کے پیغام کا، کہ نکاح کے پیغام، خطبہ کہتے ہیں یعنی نکاح کا پیغام دینا، ان عورتوں کو نکاح کا پیغام اشارے کے ساتھ دو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ او اکنن تم، یا تم چھپاتے ہو، فی انفسکم اپنے آپ میں، یعنی ان عورتوں کے بارے میں جو تم اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہو نا، اس کے بارے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم چھپا کے بیٹھے ہو کہ چلیں کوئی بات نہیں، اگر 4 مہینے 10 دن فلاں کی عدت مکمل ہوگی تو میں اس کو نکاح کا پیغام بھیجوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عالم اللہ، اچھا چھپا کے بیٹھے ہو، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، چھپا کے بیٹھے ہو تو عالم اللہ، اللہ تو جانتا ہے نا، انکم کہ تم، ستذکرونہن ان کا عن قریب ذکر کرو گے، ٹھیک ہے جی، تم ان کو ذکر کر رہے ہو، تم عن قریب ان کا ذکر کرو گے یا ان کے بارے میں بات کرو گے، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن تم ان سے کوئی بھی وعدہ نہ کرو، سرن چھپ کر، چھپ کر دل میں تم نے بات رکھی ہوئی ہے، یا تم اپنے اندر ان کا تذکرہ کر رہے ہو، یا تم ان کو یاد کر رہے ہو، تم ان کے بارے میں جانتے ہو، لیکن چھپ چھپا کر ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی وعدہ یا عہد و پیمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الا مگر ان تقولا کہ تم کہو، قولا معروفا دستور کے مطابق، بات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، دستور کے مطابق جب ان کا معاملہ ہو جائے تو اچھے انداز سے یا اشارے کنائے کے ساتھ وہاں تک ان تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ ولا تعزموا اور نہ تم ارادہ کرو، عقدۃ النکاح نکاح کی عقد کا، یعنی عقد النکاح کا ارادہ نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلا ان کی جو عدت کی مدت ہے وہ اپنی مدت تک پہنچ جائے، عدت اپنی مدت تک پہنچ جائے، پھر اس کے بعد تم نے نکاح بھیجنا ہے، نکاح کا ارادہ کرنا ہے، اس کے اندر نکاح نہیں کر سکتے۔ وَعْلَمُوا دوبارہ وہی بات آ گئی، وَعْلَمُوا جان لو، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تم ادھر چھپا کے بیٹھے ہو، فاحذروہ تو اس سے ڈرو، وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ غفور وہ معاف بھی کرنے والا ہے، حلیم اللہ بردبار بھی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے حق مہر وغیرہ اور اس چیز کے حوالے سے انشاءاللہ باذن اللہ کچھ صفحات میں ہم بات کریں گے کہ مہر کے بعد طلاق کیسی ہے، نمازوں کی حفاظت اور وصیت کرو بیواؤں کے، یہ کچھ چیزیں انشاءاللہ باذن اللہ ہوں گی۔ ان آیات کو نا آپ نے پڑھتے ہوئے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا نا غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کو کیسے کیسے حقوق دیے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان خواتین کے بارے میں کیسے کیسے احکامات نازل کیے ہوئے ہیں۔ مردوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہر جگہ پہ ان کو تھوڑا سا ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور خواتین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ان کا تحفظ اتنے خوبصورت انداز سے کیا ہوا ہے۔ اصل میں بنیادی طور پہ ہم لوگ قرآن کے قریب نہیں ہوتے، قرآن کو جانتے نہیں ہیں، اس سے تعلق نہیں پیدا کرتے، اس وجہ سے ہم کہتے نہیں شاید پتہ نہیں خواتین کو کوئی حقوق نہیں ملے ہوئے۔ خواتین کو جو حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں وہ نہ دنیا کی کسی شریعت میں دیے گئے ہیں، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے کبھی دیے گئے تھے، نہ اس شریعت کو چھوڑ کے کسی بھی سوسائٹی چاہے جتنی مرضی وہ پڑھی لکھی کیوں نہ ہو دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ نے جو خواتین کو حقوق اور جو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزیں فراہم فرمائی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں، اب مہر کی بات ہو رہی، چیک کریں ذرا آپ سبحان اللہ، واللہ ہی بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے بندہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا جناح کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، ان طلقتم النساء کہ تم خواتین کو طلاق دے دو، کن خواتین کو، ما لم تمسوہن جن کو تم نے چھوا نہیں ہے، ماں جس کو لم تمسوہن آپ نے نہیں چھوا، یعنی ان کے ساتھ ہم بستری یا ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے، او تفریدو لہن یا فریضہ یا تم نے ان کا حق مہر مقرر نہیں کیا، او یا تفریضو تم نے نہیں فرض کیا، لہن ان کے لیے، فریضتاً حق مہر یا فرض کرنا، تم نے ان کے لیے حق مہر فرض نہیں کیا یا تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے، اگر تم ان کو طلاق دے دیتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کرنا کیا ہے، ومتعوہن تم ان کو فائدہ دو، ٹھیک ہے جی، ومتعوہن تم ان کو فائدہ دو، ان کو یعنی کچھ نہ کچھ ان کو حق مہر یا ان کو کوئی نہ کوئی چیز دے کے تم بھیجو، علی الموسع قدرہ، آگے دیکھیں دینے والے کا بھی اللہ نے خیال کیا ہے اور لینے والے کے حق کو بھی سلب نہیں کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں ومتعوہن ان کو تھوڑا فائدہ دو، ٹھیک ہے جی، فائدہ کیا دینا ہے، فائدہ کیسے، یعنی ان کو کوئی مال وغیرہ دے دو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں علی الموسع قدرہ جو صاحب استطاعت ہے نا وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، علی الموسع صاحب استطاعت کے اوپر، قدرہ اس کی قدر کے موافق ہے، یعنی اپنی حیثیت اس کی حیثیت کے مطابق ہے، وعلی المقتر
اور جو تنگ دست آدمی ہے قدر ہو وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے. ایک بندہ اگر کروڑوں روپے والا ہے تو وہ کسی ایسی عورت کو طلاق دے دے جس کو اس نے چھوا ہی نہیں, اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, اور اس کے ساتھ حق مہر بھی ابھی پورا نہیں ہوا تھا, تو اس نے اس کو طلاق دے دی. تو اگر وہ کروڑوں روپے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ چند کروڑ اس کو بھی دے دے. لیکن اگر کوئی تنگ دست ہے 5-7-10 ہزار روپے کمانے والا ہے تو وہ کو 1000-2000 دے دے, جو اس کی استطاعت ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں متاع بالمعروف, فائدہ ہے دستور کے مطابق, عرف کے مطابق. حقاً یہ حق ہے للمحسنین, احسان کرنے والوں پر. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ, اور اگر تم طلاق دے دو ان کو, من قبلی, اس سے پہلے, ان تمسوهن, کہ تم نے ان کو چھوا ہو, وقد فرضتم, چھوا تو نہیں ہے لیکن تم نے فرض کر لیا, لہن, ان کے لیے, فریضتاً, فرض کرنا, یعنی اگر حق مہر مقرر کر دیا جائے لیکن اس عورت کو چھوا نہ جائے, اس کے ساتھ علیحدگی اختیار نہ کی جائے, تو پھر کیا حکم ہے؟ اللہ کہتے ہیں فنصف, تو آدھا ہے ما فرضتم, جو تم نے فرض کر دیا. یعنی کسی بندے نے 1000 روپے, مثال دے رہا ہوں آپ کو, 1000 روپے حق مہر مقرر کیا لیکن اس نے اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کی, اب وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کو گناہ کوئی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ 1000 کی بجائے 500 روپیہ حق مہر لازمی دے دے, حق مہر, آدھا حق مہر دے. ما فرضتم, جو تم نے فرض کیا, الا, مگر, ان یعفونا, کہ وہ اس کو معاف کر دے. ہاں اگر وہ عورت معاف کر دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. او یعفو, یا وہ پورا دے, الذی, وہ بندہ, بیدہ عقدۃ النکاح, جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. جو بندہ, یعنی شوہر کے بارے میں ہے کہ وہ بندہ جو طلاق دے رہا ہے اگر وہ پورا حق مہر دے دے تو یہ بھی, یعنی اس کے ہاتھ میں یہ بات ہے. اور اس کے بعد آگے اللہ نے تلقین فرمائی وَأَن تَعْفُوا, اگر تم پورا دے دیتے ہو, یعنی حق مہر پورا ادا کر دیتے ہو, اقرب للتقویٰ, تو یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ, اور اللہ کے فضل کو مت بھولو, بینکم, جو تمہارے درمیان میں ہے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, بما تعملون, جو تم عمل کرتے ہو, بصیرون, ان کو دیکھنے والا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آیت کسی حد تک کلیئر ہو گئی ہوگی. اس کے اندر یہ سارے احکامات وغیرہ ہیں کہ ایسی خواتین جن کو طلاق دے دی جائے, ان کے ساتھ علیحدگی اختیار نہ کی جائے, حق مہر مقرر نہ کیا جائے, اس کی بات بھی ہو گئی, اور جس کا حق مہر مقرر کیا جائے اس کی بات بھی الحمدللہ یہاں پہ بڑے اچھے انداز سے واضح فرما دی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں, یہاں پہ میں آپ کو ایک نفیس سا نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں, انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس کو فائدہ ہوگا. آپ خود دیکھیں کہ ابھی باتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ آئلی زندگی کی باتیں ہو رہی ہیں, طلاق کی باتیں ہو رہی ہیں, نکاح کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اسی طرح سے خاندانی اور معاشرتی باتیں ہو رہی ہیں, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اب ان ساری باتوں کے درمیان میں ایک دم سے نماز کا کیوں حکم آ گیا؟ وجہ, اس کی وجہ یہ ہے, اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کر لیں, شاید دوبارہ آپ کو نہ ملے. اس جو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ درمیان میں نماز کا ذکر لے کے آنے کا ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل میں جو ہمارے آئلی معاملات تھے, ہماری جو فیملی لائف تھی, اس کے اندر برکت کا ذریعہ وہ ہماری نماز تھی, اور ہم نے اس نماز کی حفاظت ختم کر دی. اللہ نے ہماری جو فیملی لائف کے اندر برکت تھی نا, اس کو بھی اٹھا لیا. یہ ایک حکمت سمجھ آتی ہے کہ نمازوں کی اگر ہم حفاظت کرتے جائیں گے نا, اللہ تعالیٰ ہمارے جو باقی معاملات ہوں گے ان کے اندر برکتیں نازل کرنا شروع کر دے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ جی جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں ان کے خاندان میں کبھی طلاق ہی نہیں ہوگی, یہ میں بات نہیں کرتا, ہو سکتا ہے, لیکن برکت کا جو مین اور سب سے بڑا حصول ہے, جو سب سے بڑا ذریعہ ہے, وہ نمازوں کی حفاظت کرنا ہے. اور ہم اس نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے اور سوچتے ہی ہیں کہ میری فیملی لائف اچھی ہو جائے, میری فائنینشیل لائف اچھی ہو جائے, میری سوشل لائف اچھی ہو جائے, میرا اخلاق اچھا ہو جائے, میری فلاں چیز اچھی ہو جائے, فلاں چیز اچھی ہو جائے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو مجھے جہاں تک, واللہ عالم بالصواب, مجھے جہاں تک سمجھ آتی ہے کہ ان آئلی معاملات کے درمیان میں جو اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے, شاید اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ برکت کے حصول کا ذریعہ وہ نماز تھی. تو اللہ فرماتے ہیں حافظو, حفاظت کرو, علی الصلوات, اپنی نمازوں کی, والصلاۃ الوسطیٰ, اور درمیانی نماز. درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. تقریباً جمہور علماء کرام درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز لیتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ واحد نماز ہے جس نماز کی وجہ سے مشرکین مکہ کے لیے بد دعا فرمائی تھی. غزوہ احزاب کے موقع پہ خندق کے معاملات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز فوت ہو گئی. سورج غروب ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی, اور آپ علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اللہ ان مشرکوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ سے روک کے رکھا, نماز عصر سے وہ روک کے رکھا. تو اس لیے نماز عصر کی بڑی اہمیت ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وقوموا, اور کھڑے ہو جاؤ, للہ, اللہ کے لیے, قانتین, فرما بردار ہو کے. فإن خفتم, اب اگلی بات آ گئی, فإن خفتم, اگر تم خوف محسوس کرتے ہو,
فرجالن تو چلتے چلتے نماز ادا کرو، اور رکبانن یا سواریوں کے اوپر نماز ادا کر لو، یعنی یہ حالت خوف کے اندر ادا کی گئی نمازوں کی بات بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ میدان جنگ کے اندر یا میدان جہاد کے اندر حالت خوف کے اندر نماز کس طرح سے ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، فَإِذَا پس جب امنتم تم امن کی حالت میں ہو، فذکروا اللہ کا ذکر کرو، فذکروا اللہ اللہ کا ذکر کرو، کما جیسے علمکم اس نے سکھایا تم کو، ما لم تکونوا جو تم نہیں تھے تعلمون جانتے۔ جب تم امن کی حالت میں ہو تو تم نے خاص کنڈیشن کے مطابق نماز ادا نہیں کرنی، بلکہ جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اسی کے مطابق تم نماز ادا کرو گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین، یہ اب دوبارہ بات آ گئی، یہ میں آپ کو یہاں پہ پہلے ہی بتا دوں کہ یہ والی جو آیت ہے نا اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ آیت پہلے اس کا حکم تھا، بعد میں جب جو بیوی تھی اس کی عدت 4 مہینے 10 دن آ گئی تو اس آیت کا حکم ختم ہو گیا، اور اس طرح سے بیوی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت میں شامل کر لیا تو اس کے لیے وصیت کرنے کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ وارث کے حق میں کبھی بھی وصیت نہیں کی جاتی۔ جو وارث ہوتا ہے جیسے بیٹا ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، ماں ہے، یہ وہ رشتہ دار ہے جن کا شریعت نے باقاعدہ حصہ رکھا ہے وراثت میں، تو ان کو وصیت نہیں کی جاتی۔ لا وصیت لوارث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ یتوفون جو فوت ہو گئے منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑا انہوں نے ازواجن بیویاں، وصیتن وصیت، وہ وصیت کر کے جائیں لازواجہم اپنی خواتین کے بارے میں، متاعا الی الحول 1 سال کے فائدے تک کا، غیر اخراج بغیر نکلے، یعنی 1 سال تک ان کو فائدہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہیں نکلیں گی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا سال مکمل ہونے کے بعد اگر وہ نکلتی ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَا جو کیا انہوں نے، فِي أَنفُسِهِنَّ اپنے بارے میں، مِن معروف عرف کے مطابق، واللہ اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یعنی یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متاعن فائدہ دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی ایسی عورت جس کو طلاق ہو گئی، اب دونوں کا آپس میں دوبارہ رجوع بھی نہیں ہوا، نکاح بھی نہیں ہوا، یہ عورت اس مرد کا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی عورت کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حقاً حق ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر، پرہیزگار لوگ۔ میں یہاں پہ نا ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناؤں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے صوفی عائشہ صاحب رحمہ اللہ، فوت ہو گئے۔ ان کی نا ان کی بیٹی اور ان کے بھائی کا بیٹا دونوں کی شادی ہوئی۔ دونوں کی شادی ہونے کے بعد 2 یا 4 دن بعد دونوں کی طلاق ہو گئی، اور شادی بھی لو میرج تھی غالباً۔ اب دونوں کی طلاق ہو گئی، آپ اندازہ کریں ہمارے ہاں جب طلاق ہوتی ہے اور اتنی قریبی رشتے میں طلاق ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو منہ نہیں لگایا جاتا، خاندان ٹوٹ جاتا ہے، ایک دوسرے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے وہ شیخ تھے رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے بھائی کا گھر کبھی نہیں چھوڑا، اور ان کے بھائی نے کبھی ان کا گھر نہیں چھوڑا، بلکہ پہلے سے زیادہ آنے جانے والے ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ اس طلاق کے بعد ہماری محبت میں اور اضافہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ کر دیا ہے۔ یعنی طلاق اگر دیکھا جائے تو ذاتی طور پہ کوئی بری چیز نہیں ہے، معاشرے کی تشکیل کے لیے یا معاشرے کو برائی سے بچانے کے لیے طلاق کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو برا بھی بنا لیا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو مذاق بھی بنا لیا ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان فرمائی، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی نشانیوں کو، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل والے ہو جاؤ۔ اس کے بعد سفر نمبر 39 آ گیا، اس میں کچھ واقعات ہیں اور اس طرح جہاد اور قتال کے حوالے سے باتیں ہیں، اور اس طرح سے چند اور ایسی چیزیں ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، یا کیا آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں، الی الذین ان لوگوں کی طرف، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھر سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے، فقال تو کہا لہم ان کو اللہ تعالیٰ نے موتوا مر جاؤ۔ اصل میں ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بستی تھی جس کے اندر طاعون ایک بیماری، جو وبائی بیماری ہوتی ہے نا، اس کو طاعون کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بندہ اس سے مر جاتا ہے، جس کو بیماری لگی اس کا مرنا کنفرم ہو جاتا ہے۔ تو اس بستی کے اندر طاعون کی ایک بیماری پھیلی، تو یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نا وہاں سے بھاگ نکلے کہ اگر ہم یہاں پہ رہیں گے نا تو مر جائیں گے۔ تو موت کے ڈر سے وہ نکلے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. دیکھ لیں یہ بات یاد رکھ لیں. اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے قلعوں کے اندر، بڑی بڑی مضبوط دیواروں کے اندر بھی اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھ جاؤ گے نا تو وہاں پہ بھی تمہیں موت آ جائے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت، تمہیں موت پا لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بڑے مضبوط قسم کے قلعوں کے اندر بھی کیوں نہ ہو. تو اللہ کہتے ہیں فقال، تو کہا لہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے موتو، تم مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر ان کو اس نے زندہ کیا. یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، حزقیل نام تھا ان کا، ہا زا قاف اور لام کے ساتھ حزقیل نام تھا. وہ اس بستی سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا کیا حال ہوا ہے. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو ان کو زندہ کر دے. تو اللہ کہتے ہیں ثم احیاہم، پھر ہم نے ان کو زندہ، ثم احیاہم، پھر اس نے اس کو زندہ کیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، لذو فضل، وہ صاحب فضل ہے یا وہ فضل کرتا ہے علی الناس، لوگوں پر، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے. کسی کو مار دینا پھر اس کے بعد اس کو زندہ اٹھا لینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قیامت کے دن اٹھانے کے حوالے سے سب سے بڑی دلیل ہے. ٹھیک ہے جی، کسی کو مار کے دوبارہ زندہ کر دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہرحال ان کے ساتھ یہ خیر والا معاملہ کیا. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وقاتلوا، اور تم لڑائی کرو یا جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سمیع، وہ سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں من ذلذی، کون ہے ذلذی، اس شخص کی طرح، یقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، اچھا قرض دینا، فیضاعفہ، وہ بڑھا دے اس کو، لہو، اس کے لیے، اضعافا کثیرہ، بہت زیادہ بڑھانا. واللہ یقبض، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یقبض، وہ تنگ دست کر دیتا ہے، یعنی تنگی دے دیتا ہے، ویبسط، اور وہی کشادگی کرتا ہے، وإلیہ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم سب کے سب کا لوٹا دینا ہے. یعنی ساری چیزیں اللہ کی طرف ہیں. اب اللہ کو قرض دینے کے حوالے سے کیا بات ہے، اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک تو اللہ کو قرض دینے کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے بندے کو قرض حسنہ دے دے، بغیر سود کے، بغیر کوئی شرطیں لگائے، بغیر کسی بات کے. کوئی آدمی اس کے پاس آیا اور اس نے اس کو قرض حسنہ دے دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں قرض کے حوالے سے، یہ حدیث آپ نوٹ کر لیں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کو قرض دیتا ہے نا، تو یہ مقروض جب تک اس کا قرضہ واپس نہیں کرتا، اس قرض دینے والے کو روزانہ جتنا اس نے قرض دیا ہوا ہے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے کسی بندے سے 1 لاکھ روپیہ قرضہ لیا، یا مثال کے طور پہ میں نے کسی بندے کو قرضہ دیا 1 لاکھ روپیہ. اب 1 لاکھ روپے کا روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب میرے نامہ اعمال میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو صدقہ دینا، یہ جو قرضہ دینا ہے نا، یہ بڑی فضیلت والا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بڑے احکامات بیان کیے ہیں. بلکہ اگر آپ اس کے اوپر کوئی کتاب پڑھنی چاہیں تو قرض کے احکام و مسائل کے نام سے کتاب ہے، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کی، اتنی موٹی کتاب ہے، تقریباً 300 صفحے کی کتاب ہے، قرض کے احکام و مسائل. تو آپ وہ کتاب پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرضہ دینا اور مقروض کو تھوڑی سی مہلت دے دینا اللہ کے ہاں کتنا بڑا اجر ہے. تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض حسنہ دے گا؟ اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، اضعافا کثیرہ. ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو جتنا چاہے بڑھائے، اس کو کون پوچھنے والا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے وہ بڑھا دے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی بات کی ہے، یہ ہمارے لیے بطور تنبیہ ہے کہ اگر تم کسی کو مال دے کے اس کو تنگ کرتے ہو، اس کو جتلاتے ہو، اس کو پریشان کرتے ہو، تو یاد رکھو اللہ تمہیں بھی تنگ دست کر سکتا ہے. واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ تنگ دست کر سکتا ہے، ویبسط، اور وہ بڑھاتا ہے، وہی تنگ دست کرتا ہے، وہی بڑھاتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کرتا ہے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، لیکن اللہ کی تقسیم کے اوپر اتنا غرور اور تکبر تو نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو مال دیا ہے تو اس کی پٹائی کرنی شروع کر دیں یا اس کو تنگ کرنا شروع کر دیں. یہ نہایت غیر مناسب عمل ہے. اللہ تو تمہارے مالوں میں اضافہ کرتا جائے گا، تم دیتے جاؤ گے اللہ تمہیں اور دیتا جائے گا، تم دیتے جاؤ گے اللہ تمہیں اور دیتا جائے گا، تم مہلت دیتے جاؤ گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اور مہلت دیتا جائے گا، تمہارے مال میں اضافہ کرتا جائے گا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہیں، اس بات میں ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الم ترا، کیا خیال ہے آپ کا، یا آپ نے کیا نہیں دیکھا، الی الملئی، ان سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل سے تھے، وہ کیا کرتے تھے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد،
موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ سرداروں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس قالو جب کہا انہوں نے للنبی اپنے نبی کو لہم ان سے ابعث لنا مقرر کر دیجئے یعنی مبعوث کر دیجئے یا مقرر کر دیجئے لنا ہمارے لیے مالکن کوئی بادشاہ یا کوئی نگران ہمارے اوپر مقرر کر دیں. نقاتل فی سبیل اللہ ہم اس کے ساتھ ہم جہاد کریں گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہم اللہ کے راستے میں اس آدمی کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے. قالا تو کہا انہوں نے حل عصیتم کیا تم نافرمانی تو نہیں کرو گے ان کتب علیکم اگر تمہارے اوپر فرض کر دیا جائے القتال جہاد کو اللہ تقاتلو کہ تم جہاد نہ کرو یعنی کہیں ایسے تو نہیں ہوگا کہ تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے اور پھر تم بعد میں اس جہاد کے کرنے سے انکار کر دو. انہوں نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا, کہنے لگے قالو انہوں نے کہا وما لنا ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے, وما لنا اللہ نقاتل ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, وقد اخرجنا ہمیں نکالا گیا ہے من دیارنا ہمارے گھروں سے, و ابنائنا اور ہمارے بچوں کو بھی نکالا گیا ہے. یعنی انہوں نے بطور حجت آگے بات کی کہ جی ہم تو جہاد لازمی کریں گے, ہم سے ہمارے بچے چھین لیے گئے, ہمارے بچوں کو نکالا گیا, ہمیں گھروں سے بے گھر کر دیا گیا. تو آگے اللہ کہتے ہیں فلما کتبا جب فرض کر دیا گیا علیہم ان پر القتال جہاد کو, تولوا وہ پھر گئے جہاد کا انکار کر بیٹھے, الا قلیلا مگر تھوڑے سے, الا قلیلا منہم بڑے تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے اس جہاد کو اختیار کیا. واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی علیم وہ جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو اللہ سبحانہ و تعالی بڑے اچھے انداز سے بڑے خوب انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جاننے والا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وقال اور کہا لہم ان کو نبیہم ان کے نبی نے, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے, یعنی اب جب یہ باتیں ہو گئیں تو اب اگلی بات بھی آ گئی کہ کس کو جو ہے وہ نگران یا بادشاہ مقرر کیا جائے. تو وقال اللہ کہتے ہیں وقال اور کہا لہم ان کو نبیہم ان کے نبی نے, ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قد بعث لکم مقرر کیا ہے تمہارے لیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقیناً تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے طالوت کو مالکن بادشاہ یا نگران, تمہارا بادشاہ یا تمہارا نگران اللہ نے طالوت کو مقرر فرمایا ہے. اب آگے سے وہ حجت قائم کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں قالو کہنے لگے انا یکون لہو وہ کیسے ہو سکتا ہے یا اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے الملک بادشاہت علینا ہمارے اوپر, وہ ہمارے اوپر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے, ونحن احق اور ہم زیادہ حقدار ہیں بالملک بادشاہت کے, منہ اس سے, ولم یؤتا ساعتا من المال ولم یؤتا اور نہیں دیا گیا اس کو ساعتا کوئی وسعت من المال مال سے, اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, جاہ و جلال بھی نہیں ہے, تو وہ ہمارے اوپر نگران کیسے ہو سکتا ہے. ثابت کیا ہوا کہ ان لوگوں کا بھی ذہن یہ تھا کہ جو مال والا بندہ ہے نا منصب کا بھی وہی حقدار ہے. اور ہمارے ہاں بھی آج ہماری سوسائٹی کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو مال والا بندہ ہے اسی کو منصب سارے دے دیے جاتے ہیں, اگرچہ وہ اس کا حق رکھے یا نہ رکھے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ عہدے ایسے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہیں تو تم قیامت کا انتظار کرو. اور ایسے ہی ہے, آپ چھوٹے سے چھوٹا ڈپارٹمنٹ لے لیں, بڑے سے بڑے ڈپارٹمنٹ لے لیں, سرکاری لے لیں, نیم سرکاری لے لیں, پرائیویٹ لے لیں, بڑا لے لیں, چھوٹا لے لیں, بزنس مینجمنٹ میں لے لیں یا کسی اور چیز میں لے لیں, کسی بھی جگہ پہ آپ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لے لیں, آپ کو تقریباً نااہل لوگ ہی ان سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. عہدے ناحق لوگوں کے درمیان میں تقسیم ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس مال کی فراوانی ہے, ان کے پاس مال کی کثرت ہے. تو یہی بات وہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہی کہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے, ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بادشاہت اختیار کریں. تو اللہ کہتے ہیں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا زبردست جواب دیا. قال فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ استفاہ, اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفاہ اس کو منتخب کیا ہے علیکم تمہارے اوپر, اللہ نے اس کو چنا ہے تمہارے اوپر, وزادہ اور اس کو زیادہ دیا ہے بسطتاً وسعت, اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت زیادہ دی ہے. کس چیز میں؟ فی علم والجسم اور جسم میں, یعنی اس کا جسم بھی ذرا توانا ہے, وہ ذرا طاقتور بھی ہے اور اس کا علم بھی مضبوط ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی وہ دیتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت کو من یشاء جس کو چاہتا ہے, یعنی وہ بادشاہت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یاد رکھیں عزت اور ذلت کے سارے معاملات اللہ کے ہیں. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر, جس کو چاہے رات کے وقت اٹھا کے وہ
فقیر سے بادشاہ کر دے، اور جس کو چاہے وہ 1 منٹ میں بادشاہ کو فقیر کے درجے پہ لے آئے۔ یہ تو ساری کے سارے خیر کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہے عزتوں سے نواز دے اور جس کو چاہے ذلت کی گہرائیوں میں پھینک دے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ یؤتی، وہ دیتا ہے، ملکہ، اپنی بادشاہت، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، واسع، وہ وسیع ہے، علیم، اور علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور واسع بھی ہے، وسیع بھی ہے۔ اس کے بعد آگے تابوت کی نشانی اور نہر و میدان اور یعنی جہاد کے حوالے سے کچھ اور باتیں ہیں۔ قصہ طالوت اور جالوت جو بڑا مشہور ہے وہ ہمارے سامنے بیان ہونے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال، اور کہا، لہم، ان کو، نبیہم، ان کے نبی نے، ٹھیک ہے جی، اللہ فرماتے ہیں وقال، اور کہا، لہم، ان کو، نبیہم، ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی، اس کی بادشاہت کی جو نشانی ہے، یعنی طالوت کو جو بادشاہ بنانا ہے اس کی نشانی کیا ہے، ان یاتیکم، آئے گا تمہارے پاس، التابوت، تابوت، فی ہی، اس میں، سکینۃ، سکون کرنے کا کوئی سامان ہوگا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور باقی چیزیں ہوں گی، مما، اس چیز سے، تارا کا جو چھوڑ دیا، آل موسیٰ، موسیٰ کی آل نے، وہ آل ہارون، اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی آل نے، تحملہ، اس کو اٹھائے ہوں گے، الملائکۃ، فرشتے۔ اللہ نے نا طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی مقرر فرمائی۔ وہ نشانی کیا تھی کہ فرشتے ایک ایسے تابوت کو لے کے آئیں گے جس تابوت کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ باقیات ہوں گی، جیسے مثال کے طور پہ کچھ تختیاں ہوگی تورات کی بچی ہوئی، اور اسی طرح سے وہ عصا جو، یعنی اس تابوت سکینہ کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں کہ اس کے اندر عصا موجود تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا بن جاتا تھا یا جس سے وہ کام لیتے تھے۔ اسی طرح سے جو من، یعنی من و سلوہ جو نازل ہوتا تھا، ان میں سے من کا کچھ حصہ ایک بوتل کے اندر ڈال کے اس میں رکھا گیا تھا۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، یہ ہر جگہ پہ اپنے تابوت کو ساتھ رکھتے تھے، اس تابوت کو ساتھ رکھتے تھے، اور جہاں پہ بھی لڑائی ہوتی اس تابوت کو لے جاتے اور اس کے واسطے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ یہ تابوت جس جنگ میں بھی جائے گا اس تابوت کی وجہ سے ہمیں فتح مل جائے گی۔ پھر ان سے وہ تابوت چھین لیا گیا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا، اور پھر فرشتے اس تابوت کو اٹھا کے ان کے پاس لے کے آئے۔ تو یہ نشانی تھی طالوت کی بادشاہت کی کہ یہ بادشاہت اللہ کی طرف سے ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ابھی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تحمل الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان فی ذالک لآیہ، ان بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیۃ، نشانی ہے، لآیۃ، نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تم ایمان والے ہو تو اس میں بڑی ساری نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فلما، پس جب، فصل، وہ نکلے، یعنی اپنے گھروں سے نکلے۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے باہر نکلنا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما، پس جب، فصل، وہ نکلے، طالوت، یعنی طالوت جب نکلا، بالجنود، اپنے لشکر کے ساتھ، طالوت علیہ السلام جب لشکر لے کے نکلے، قالا، تو انہوں نے اپنے لشکر کو ایک بات کہی، کہنے لگے، قالا، انہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم، تم کو آزمائے گا، بنہرن، ایک نہر کے ساتھ، یعنی ہمارے جہاد کے راستے میں ایک نہر آئے گی، وہ نہر آزمائش کی نہر ہوگی۔ کیسے؟ فمن شرب منہ، جس نے پی لیا اس نہر سے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہیں پیا، طعام کا مطلب ہوتا ہے یعنی چکھنا اور اس کو پینا اچھی طرح سے، طعام کا مطلب صرف کھانا ہی نہیں ہوتا، پینا بھی آ جاتا ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس کو نہیں پیا، منہ، اس سے، منی، وہ ہم میں سے ہے، الا، مگر، من اغترف غرفتن، کوئی ایک دو چلو، ایک آدھا چلو اگر لے کے پی لے، سیر ہو کے تم نے پانی نہیں پینا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سفر بڑا دشوار گزار تھا، بڑا سختی والا سفر تھا، بڑا سخت موسم تھا، اور پانی کا ملنا، پھر پانی کا مل کے اس سے روک دیے جانا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اگر پینا ہی ہے، یعنی مثال کے طور پہ آپ اپنی مثال لے لینا کہ اگر ہم باہر سے گرمی سے آتے ہیں تو ایک گلاس پانی اگر ہم منہ کو لگائیں تو عام طور پہ پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پورا گلاس منہ میں اترنے کے بعد ہی نیچے آتا ہے۔ تو اللہ نے آزمائش ڈالی کہ چلو، ایک آزمائش تو یہ تھی کہ پانی نہیں پینا، ٹھیک ہے جی، چلیں یہاں تک بات سمجھ آتی ہے کہ رک گئے پانی سے۔ پھر اگلی بات یہ تھی کہ ایک آدھا چلو، ایک دو چلو پینا ہو تو پی لو۔ اب ایک آدھا چلو پیتے پیتے بندہ پتہ نہیں کتنا سارا پانی پی جائے گا، یہ اس سے بڑھ کر آزمائش تھی کہ اجازت ملی بھی ملی تو ایک چلو پانی کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے کہا کہ جو بھی وہ پانی پی لے گا نا سیر ہو کے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فشربوا منہ، انہوں نے پی لیا اس نہر سے، الا قلیلا، بڑے چند لوگ تھے، منہم، ان میں سے، جنہوں نے نہیں پیا۔ فلما جاوزہ، جب وہ اس نہر سے آگے گزرے،
یعنی اس نہر کو انہوں نے کراس کر لیا، ہوا وہ والذین اور ان لوگوں نے آمنو جو ایمان لائے معاہ اس کے ساتھ. آمنو معاہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا وہ لوگ اور طالوت جب اس نہر سے آگے گزرے قالو تو انہوں نے پتا کیا کہا لا طاقت لنا ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے الیوم آج بجالوت جالوت کے مقابلے میں وجنودہ اور اس کے لشکر کے مقابلے میں. ہم جالوت سے لڑنے اور اس کے لشکر کے لڑنے کی طاقت ہم نہیں رکھتے. انکار کر دیا انہوں نے سیدھا سیدھا کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. باقی پھر آگے اللہ کہتے ہیں اچھے لوگوں نے کیا کام کیا. قال الذین ان لوگوں نے کہا یظنون جن کو اس بات کا یقین تھا انہم کہ وہ ملاق اللہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی اہل ایمان جو ڈٹ کے اپنے ایمان کے اوپر جمع ہوئے تھے وہ کیا کہنے لگے، جن کو اللہ سے ملنے کی امید تھی وہ کیا کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ کتنے ہی تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو غالب آ جاتے ہیں فئۃ کثیرہ ایک بہت بڑی تعداد پہ. تھوڑے سے لوگوں کی تعداد بڑی ساری لوگوں کی تعداد کے سامنے غالب آ جاتی ہے یا ان کے اوپر غالب آ جاتی ہے باذن اللہ اللہ کی اجازت کے ساتھ. واللہ اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ولما بارزو اور جب ان کا آمنا سامنا ہوا یعنی مڈ بھیڑ ہوئی. بارزو کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے آنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بارز ہونا، کسی چیز کا واضح ہونا. اللہ فرماتے ہیں ولما بارزو اور جب وہ آمنے سامنے آئے یا ان کی مڈ بھیڑ ہو گئی لجالوت جالوت کے ساتھ وجنودہ اور اس کے لشکر کے ساتھ قالو تو انہوں نے کیا کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا صبرن ہمیں صبر عطا فرما. افریق کا مطلب کیا ہے کہ ڈال دے، علینا ہمارے اوپر صبرن سبت. میدان جہاد کے اندر جا کے جو ہمیں سبق یہاں پہ ملتا ہے کہ کتنی ہی بڑی آزمائش آپ کے پاس کیوں نہ ہو آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرنا نہ چھوڑیں. یہ جو دعا ہے نا دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے اور دعا یہ ہر قسم کی عبادت ہے اور دعا ایسی عبادت ہے کہ یہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. کیسے رائے گاہ نہیں جاتی کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کی نماز نہ قبول ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز آپ کو واپس کر دے. اگر آپ جہاد کرتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں جہاد آپ کا قبول نہ ہوا ہو، کوئی اس کی آپ کو اجر نہ ملے. لیکن اگر آپ دعا اللہ سے کرتے ہیں تو تین میں سے ایک کام ضرور ہوتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً آپ کی دعا قبول کر کے آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے. دوسرا کام اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے آپ سے کسی تکلیف کو دور کر لیتا ہے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اگر دو باتیں نہیں ہوئیں تو تیسری بات اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو ذخیرہ آخرت کر لیتا ہے کہ قیامت کے دن جب آپ اللہ کے سامنے جائیں گے یوم لا بیع فیہ ولا خلال جس دن خرید و فروخت کوئی نہیں ہوگی، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی بھی کام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے ایک بہت بڑا پنڈال ایک بہت بڑا خزانہ آپ کی دعاؤں کا نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو ہم نے دنیا میں قبول نہیں کی تھیں، آج تمہیں اس کا اجر دیا جا رہا ہے، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. پھر وہاں پہ انسان شاید یہ حسرت کرے کہ کاش میری دنیا کے اندر کوئی خواہش پوری نہ ہوئی ہوتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج وہ ساری نیکیاں مجھے دے دیتا تھا. تو اس لیے یہ دعا بڑی زبردست عبادت ہے. ایسی کنڈیشن میں جب آپ کے سامنے خوف ہو، لڑائی ہو رہی ہو، خون گر رہا ہو، آپس میں جان کے جانے کا یعنی یقین یا خدشہ ہو، ایسی صورت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کیا کہا ربنا افرغ علینا اللہ ڈال دے ہمارے اوپر صبرن صبر کو، اللہ ہمیں صبر دے دے. وثبت اقدامنا اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، ثابت قدم ہمیں فرما دے. ونصرنا اللہ ہماری مدد فرما دے علی القوم الکافرین ایسی قوم پر جو کافر ہیں. یا اللہ کافروں پہ ہمیں غلبہ نصیب فرما. یہاں پہ ہم لوگ کافروں سے مقابلہ کر رہے ہیں دنیاوی طور پہ، دین ان تک پہنچانا ہے کہ نہیں پہنچانا یہ کسی کا غم نہیں ہے الا من رحم ربی. ہم میں سے کسی بندے کا غم یا کسی بندے کا ٹارگٹ یا کسی بندے کا ہدف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے رویے کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنی ریسرچ کے ساتھ، اپنی باتوں کے ساتھ یا اپنے علم کے ساتھ کافروں تک اللہ کے دین کی دعوت دوں. کسی کا یہ کام نہیں ہے. یا میں اللہ ان کے اوپر نصرت حاصل کر رہا ہوں، کسی کا یہ ہدف نہیں ہے. ہمارا مقابلہ ہے دنیا کے اعتبار سے. میں دنیاوی طور پہ دیکھوں کہ میں کتنا آگے نکل گیا ہوں، میں دنیاوی طور پہ دیکھوں میں ان سے آگے جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا. اللہ کے بندو دنیا کا تو اللہ نے بات ہی نہیں کی، بات تو تھی دین کو کہاں تک تم نے پہنچانا ہے. تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی وثبت اقدامنا اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم فرما، ونصرنا اور ہماری مدد کر دے علی القوم الکافرین کافر قوم پر، فہزموہم باذن اللہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے شکست دی اس کو، فہزموہم، پس انہوں نے شکست دے دی ان کو. شکست کیا؟ اپنی قوت بازو کے ساتھ دی تھی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ. ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کسی کام میں شامل حال نہ ہو اور انسان کہہ دے کہ میں فتح یاب ہو گیا ہوں. ناممکن بات ہے. عقیدہ توحید کا بہت بڑا درس مل رہا ہے کہ اپنے قوت بازو کے اوپر انحصار نہیں کیا، اپنے ایٹم بم کے اوپر یا اپنے بموں کے اوپر یا اپنے اسلحے کے اوپر انحصار نہیں کیا. گو کہ اس کی تیاری کر کے رکھی ہے، وہ ساری چیزیں استعمال کی جائیں گی، لیکن اگر فتح و نصرت آئے گی، کسی کو شکست دی جائے گی، تو وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہوگی. فہزموہم، تو انہوں نے شکست دے دی اس کو، باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ. وقاتل داود، اور داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کر دی. والحکمہ، اور حکمت عطا کی. وعلمہ، اور سکھلایا ان کو. مما، اس چیز سے یشاء، جو اس نے چاہا. جو اللہ نے چاہا وہ داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم دیا، جو بھی چیزیں تھیں وہ دیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ایک بڑی زبردست قسم کی آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں ولولا دفع اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ، ولولا دفع اللہ، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ ہٹاتا. دفاع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہٹانا، جیسے ہم بھی عام اردو میں استعمال کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ولولا، اور اگر نہ، دفع اللہ، اللہ تعالیٰ ہٹاتا، الناس، لوگوں کو، بعضهم، بعض میں سے بعض کو، یعنی اچھے لوگوں کو برے لوگوں کو اچھے لوگوں سے ہٹا نہ دیتا. لڑائی جب ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، سنت اللہ ہے یہ، کہ اچھے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی رکھتا ہے اور برے لوگوں کو وقتاً فوقتاً ہٹا دیتا ہے. اگر اچھے لوگ برے ہو جائیں تو یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ ان کو لے جاتا ہے اور ان کی جگہ پہ اچھے لوگ لے آتا ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ اگر وہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ بھی دیں گے تو اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. یہ تو اللہ کا طریقہ کار ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ لے جاتا ناسا لوگوں کو، یا دور نہ کر دیتا لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، زمین میں فساد ہی فساد رہتا. اگر برے لوگ ہر جگہ ہوتے تو کس کا جان محفوظ تھی، کس کا مال محفوظ تھا، کون سے حقوق اللہ کی حفاظت ہوتی، کون سے حقوق العباد کی حفاظت ہوتی، کچھ بھی نہیں ہونا تھا. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل، وہ فضل والا ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر، تمام جہانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل کرنے والا ہے. تلک، یہ آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا، یعنی اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو، علیکا، آپ پر، بالحق، کی حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ بھیجے جانے والوں میں سے ہیں، آپ یقیناً طور پہ مرسلین میں سے ہیں. یہاں پہ فضل کے حوالے سے میں ایک پوائنٹ آپ کو نوٹ کرواؤں، اس کو آپ تھوڑا سا سنیے گا. یہ جو لفظ فضل ہے نا عربی زبان کے اندر، فضل کا مطلب ہوتا ہے اضافی چیز. فضل کا مطلب ہوتا ہے اضافی چیز. جیسے حدیث آتی ہے، وہ خیر لمبی حدیث ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہ یہ لفظ فضل استعمال کیا، مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر بندوں کو بندوں کے اعمال کے مطابق چیزیں دے دے نا، تو ہم میں سے کوئی بھی بندہ ان نعمتوں کا مستحق یا ان نعمتوں کا حقدار ہے ہی نہیں جو وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. آپ تھوڑا سا اپنا اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنا محاسبہ کریں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کہ اگر ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں اور یہ محسوس کریں کہ اللہ میرے اعمال کے مطابق مجھے دے، تو کیا میں ان نعمتوں کا مستحق ہوں جو میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں؟ ایک بھی بندہ ہمارے اندر ایسا نہیں ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال کے بقدر دے رہا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم جس کے مستحق نہیں تھے اللہ نے تم کو وہ بھی دیا ہوا ہے. ولیکن اللہ ذو فضل، اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ دینے والا ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر. یعنی یہ اللہ تعالیٰ بڑھانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اضافہ دینے والا ہے، اضافی طور پہ دینے والا ہے. اگر اللہ بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق دے تو کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو نعمتیں لے کے بیٹھا ہے وہ لینے والا ہو. تو اس لیے اللہ کا فضل ہمیشہ مانگنا چاہیے. کبھی یہ نہ کہیں کہ یا اللہ جیسے میرے اعمال ہے تو مجھے ویسے ہی دے، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے. تو یہ آگے اللہ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں ان کو، علیک، آپ پر، بالحق، کی حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ بھیجے جانے والوں میں سے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا الحمدللہ دوسرا پارہ مکمل ہوا. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ احکامات کی آیتیں ہیں. کوشش یہی کی جاتی ہے کہ سادہ اور آسان انداز میں آپ تک بات کو پہنچا دیا جائے. امید ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ آپ تک بات جو ہے وہ اچھے انداز سے پہنچی ہوگی اللہ کی مدد و توفیق کے ساتھ. تو
جو بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ باتیں جو صحیح ہیں وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کی توفیق کے ساتھ ہیں، اور اگر میرے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ہے جو درست نہیں تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس پہ معاف فرمائے، میرا مواخذہ نہ فرمائے، یقیناً وہ میرے نفس کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب سے دین کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے صحیح معنوں میں اشاعت و ترویج کے لیے منتخب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اہل القرآن میں سے بنائے۔ کفارہ مجلس کی دعا میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ